بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کروڑپتی مجرم کو پھانسی کی سزا سنائی دی گئی اور اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے اسے شہر باہر دور دراز ایک گمنام جزیرے کی جیل میں قید کر دیا گیا تاکہ وہ اپنی دولت اور اثر و رسوخ استعمال کر کے اپنی پھانسی کو نہ روک سکے۔ کروڑپتی مجرم نے اس جزیرے پر ہی اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے اس نے جیل کے سنتری کو رشوت دینے کا فیصلہ کیا تاکہ کسی بھی طریقے سے اور کسی بھی قیمت پر وہ اس گمنام جزیرے کی جیل سے نکل سکے۔ سنتری نے اسے بتایا کہ یہاں پر بہت سخت اقدامات کیے گئے ہیں اور کوئی بھی اس جزیرے سے تو بعد کی بات ہے اس جیل سے نہیں نکل سکتا۔ جزیرے سے نکلنے کی صرف ایک صورت ہے جو کہ موت ہے۔ قیدی نے سنتری کو لاکھوں روپوں کی آفر دی۔ بلا آخر سنتری مان گیا۔ قیدی کو جیل سے نکالنے کے لیے سنتری نے عجیب و غریب طریقہ نکالا۔ سنتری کہنے لگا، سنو، جیل سے باہر صرف ایک چیز بغیر کسی تفتیش کے باہر آتی ہے، وہ ہے مردوں کا تابوت۔ جب کسی کو پھانسی دی جاتی ہے یا کوئی قدرتی موت مرتا ہے تو اس کی لاش کو مردہ خانے سے تابوت میں رکھ کر بحری جہاز میں منتقل کیا جاتا ہے، جہاں غیر مسلح چند سپاہیوں کی نگرانی میں کچھ سادہ رسومات ادا کر کے اس تابوت کو قبرستان میں دفنانے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ وہ سپاہی اس تابوت کو بحری جہاز کے ذریعے جزیرے سے باہر خشکی پر پہنچاتے ہیں، پھر دفنانے کے بعد واپس لوٹ آتے ہیں۔ اس کارروائی پر روزانہ صبح 10 بجے اس صورت میں عمل کیا جاتا ہے اگر مردہ خانے میں مردہ اور تابوت موجود ہوں۔ آپ کے لیے فرار ہونے کا صرف یہی ایک راستہ ہے کہ اختتامی لمحات شروع ہونے سے پہلے آپ کسی ایک تابوت میں پہلے سے مردہ شخص کے ساتھ لیٹ جائیں۔ معمول کی کارروائی کے مطابق تابوت کو خشکی پر لے جا کر دفن کر دیا جائے اور جیسے ہی تدفین کے معاملات مکمل ہو تو میں ایمرجنسی چھٹی لے کر آدھے گھنٹے کے اندر آپ تک پہنچ جاؤں اور آپ کو قبر اور تابوت سے باہر نکال لوں۔ پھر آپ مجھے وہ رقم دے جو آپ کے اور میرے درمیان معاہدہ طے پایا ہے۔ اس کے بعد میں فوراً جیل واپس آ جاؤں اور آپ وہاں سے غائب ہو جائیں۔ اس طرح آپ کی گمشدگی ایک تجسس بنی رہے گی۔ اس سے ہم دونوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ کروڑپتی نے سوچا، یہ ایک جنونی قسم کا منصوبہ ہے، لیکن پھانسی کے پھندے پر جھولنے سے 1000 درجے بہتر ہے۔ کروڑپتی قیدی نے تگڑی رقم دینے کا وعدہ کیا۔ پھر دونوں نے اس طریقہ کار پر اتفاق کیا۔ سنتری کے منصوبے کے مطابق یہ طے پایا کہ قیدی چپکے سے مردہ خانے میں جائے گا اور اگر اس کی قسمت اچھی ہوئی اور اس دن کسی کی موت واقع ہوئی تو وہ اپنے آپ کو بائیں طرف کے پہلے نمبر والے تابوت میں بند کر لے گا، جس کے اندر پہلے سے ایک لاش موجود ہوگی۔ کروڑپتی قیدی نے کچھ دن سانس روکنے کی پریکٹس کی۔ جب اسے محسوس ہو گیا کہ اب وہ کچھ وقت تک اپنی سانس روک سکتا ہے تو اس نے سنتری کو بتایا کہ کل کی وہ منصوبہ پر عمل کریں گے۔ منصوبہ کے مطابق سنتری کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے قیدی مردہ خانے میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہاں مردہ خانے کے فرش پر 2 تابوت رکھے ہوئے تھے۔ پہلے تو وہ تابوت میں کسی مردے کے ساتھ لیٹنے کا سوچ کر گھبرایا، لیکن پھر زندہ رہنے کی خواہش نے اس کے اندر ہمت پیدا کی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے احتیاط سے تابوت کو کھولا تاکہ لاش کو دیکھ کر خوف زدہ نہ ہو۔
تابوت کھولتے ہی تیزی سے اس نے اپنے آپ کو تابوت کے اندر مردے پر گرا لیا اور اس وقت تک بے چینی اور پکڑے جانے کے خوف کے ساتھ وہ انتظار کرتا رہا جب تک اس نے سپاہیوں کی آواز نہ سن لی۔ وہ تابوت کو جہاز کے عرصے پر لے جانے کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ مردہ خانے سے لے کر جہاز پر پہنچنے تک اس سے قدم قدم پر جگہ کی تبدیلی کا احساس ہوتا رہا۔ جہاز کا لنگر اٹھنے سے لے کر پانی پر اس کی حرکت کو اس نے محسوس کیا۔ سمندری پانی کی مہک جب تک اسے آتی رہی تب تک وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتا رہا۔ جہاز ساحل سمندر پر پہنچا اور سپاہیوں نے کھینچ کر تابوت کو خشکی پر اتارا تو اس کے کانوں سے محافظوں کی گفتگو کے چند الفاظ ٹکرائے اور وہ اس تابوت کے عجیب و غریب وزن کے بارے میں ایک دوسرے سے تبصرہ کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اتنے وزنی تابوت سے زندگی میں پہلی بار پالا پڑا ہے۔ اس گفتگو سے اس کروڑ پتی قیدی نے عجیب سا خوف محسوس کیا اور وہ ڈر گیا تھا کہ کہیں یہ محافظ اس تابوت کو کھول کر نہ دیکھ لیں کہ اندر کیا ہے۔ لیکن یہ تناؤ اس وقت ختم ہو گیا جب اس نے ایک محافظ کو لطیفہ سناتے ہوئے سنا جس میں وہ زیادہ وزن والے قیدیوں کا مذاق اڑا رہا تھا۔ مردہ خانے سے لے کر قبرستان پہنچنے تک شاید یہ پہلا لمحہ تھا جب اس نے سکون محسوس کیا۔ اب اس نے محسوس کیا کہ تابوت کو گڑھے میں اتارا جا رہا ہے۔ چند لمحوں کے بعد اسے تابوت کے اوپر مٹی کے گرنے کی آواز سنائی دینے لگی اور محافظوں کی آواز سنائی دینا آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے ختم ہو گئی اور اب اس اندھیری قبر میں وہ ایک عجیب سی صورت حال سے دوچار تھا۔ انسانی لاش کے ساتھ وہ 3 میٹر گہری قبر میں دفن تھا اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کا سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ بات درست ہے کہ وہ اس سنتری پر بھروسہ نہیں کرتا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ دولت سے محبت سب سے بڑی طاقت ہے اور وہ سنتری لاکھوں روپوں کی رقم لینے کے لیے ضرور آئے گا۔ انتظار طویل ہوتا جا رہا تھا، جسم پر پسینہ بہنے کا احساس یوں ہو رہا تھا جیسے ہزاروں چیونٹیاں دھیرے دھیرے رینگ رہی ہوں۔ سانس دھونکنے کی مانند تیز تیز چل رہی تھی اور حبس سے دم گھٹ رہا تھا۔ قیدی خود کو مطمئن کرتے ہوئے کہنے لگا، بس 10 منٹ مزید، 10 منٹ کی بات ہے، اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا اور وہ دوبارہ آزاد فضاؤں میں سانس لے گا، ایک بار پھر روشنی دیکھے گا۔ سانس لینے میں دقت کے باعث اب وہ مسلسل کھانسنے لگتا تھا۔ مزید 10 منٹ گزر گئے۔ قبر میں آکسیجن ختم ہونے والی تھی اور وہ سنتری ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ابھی قیدی اسی سوچ میں گم تھا کہ سنتری پتہ نہیں آتا ہے یا نہیں۔ اتنی دیر میں اس نے بہت دور سے قدموں کی آواز سنی۔ اس آواز کے ساتھ ہی اس کی نبض تیز ہو گئی۔ ضرور یہ سنتری ہی ہوگا، آخر وہ آ ہی گیا۔ آواز قریب پہنچ کر دور ہوتی چلی گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اسے ہسٹیریا کا دورہ پڑ رہا ہے۔ اسے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے لاش حرکت کر رہی ہو۔ ساتھ ہی اس نے تصور میں محسوس کیا کہ اس کے نیچے دبا ہوا مردہ آدمی اس کی حالت پر طنزیہ انداز میں مسکرا رہا ہو۔ اچانک قیدی کو یاد آیا کہ اس کی جیب میں ماچس کی ڈبیا ہے اور وہ تیلی سلگا کر اپنی کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھ سکتا ہے۔ سنتری کے وعدے کے مطابق کتنا وقت گزر گیا ہے اور کتنا وقت باقی رہتا ہے۔ اسے امید تھی کہ سنتری کے بتائے ہوئے وقت میں سے ابھی چند منٹ باقی ہوں گے۔ جب اس نے تیلی سلگائی تو آکسیجن کی کمی کے باعث مدھم سی روشنی نکلی۔ شعلے کو گھڑی کے قریب لا کر اس نے دیکھا تو پتہ چلا کہ 45 منٹ سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے۔ گھڑی میں وقت دیکھ کر اب وہ واقعی خوف زدہ ہو چکا تھا۔ ہلکی سی روشنی میں اسے محسوس ہوا کہ اس کا چہرہ مردے کے چہرے کے بالکل قریب ہے۔
اس نے خود سے سوال کیا، کیا مردہ شخص کا چہرہ اسے مزید خوف میں مبتلا کر دے گا؟ تجسس اور خوف کے ساتھ جب اس نے اپنی گردن موڑی، آگ کے شعلے کو لاش کے قریب کیا اور دہشت کے مارے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ مرنے سے پہلے اس نے دیکھا کہ یہ تو اسی شخص کا چہرہ ہے جسے زندہ دیکھنے کی امید میں وہ یہاں زندہ ہے، اور وہ اسی سنتری کی لاش تھی۔